کہ ان کا دور گزر چکا ہے، ان کا طریقہ واردات جو ہے نا وہ بہت پرانا ہو گیا ہے. کہ میاں صاحب اگر آپ 2 کروڑ خرچ کر سکیں تو ہم آپ کو ملک کا وزیر اعظم بنا لیتے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کالی زبان والے، وہ تو واقعی وزیر اعظم بن گیا ہے. ایک بات تو ثابت ہوئی نا جی کہ عمران خان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، خالد عزیز اور ساجد منگیال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ نے پہلی 2 ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو الیکشن کے اندر جو اعتراضات ہیں امیدواران کے، آزاد امیدواران جو کہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدواران تھے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کی ہے. اب ہم اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں 46 NA 46 NA 47 اور NA 48 کے، ان تینوں حلقوں پہ بھی بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ عمومی بات بھی کریں گے. ساہر صاحب، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ باقی چلے ہم نے پہلے پنڈی کے حلقوں کی بات کی اور عمومی بھی ایک ہم نے بات کی. 46 7 اور 48 بھی اسی قطار میں شامل ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان تینوں حلقوں بلکہ اس پورے ریجن، یہ جو اٹک، راول پنڈی، جہلم، چکوال، پنڈی ڈویژن کہہ لیں، کہیں بھی جتنے بھی سرویز ہوئے کسی جگہ پہ مسلم لیگ نون کے امیدواران کے جیتنے کا کوئی ذکر نہیں تھا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سرویز اتنی ڈیٹیل سے بہت سارے ٹی وی چینلز نے کیے، بہت سارے تھنک ٹینکس نے بھی کیے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات کایا پلٹ کے ہی ہو. تو یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے بھی بات کی ہے اور بالخصوص اسلام آباد کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہ ایک چیز روز روشن کی طرح یہاں ہے، واضح ہے کہ جتنے بھی شہری حلقے ہیں، خواہ وہ لاہور میں، خواہ وہ کوئٹہ کینٹ ہے، خواہ وہ اسلام آباد ہے، خواہ وہ سرلے ٹاؤن ہے یا DHA بحریہ ہے ہمارا، وہاں تو آپ دیکھیں نا جی، پارٹی وابستگی اپنی جگہ ہے. عمران خان کی بے شمار چیزوں سے میرا ذاتی طور پر اختلاف ہے، لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے. جو بیانیہ بنایا گیا، جس مقصد کے لیے بنایا، اب وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے. نمبر 1. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ پچھلے چند ماہ سے جو حالات واقعات آپ کے سامنے تھے، اس کی وجہ سے بنیادی طور پر لوگوں کا جو اختلاف ہے، جو نفرت ہے، وہ نون لیگ کے ساتھ تھی. پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں انہوں نے PDM کی تمام پارٹیوں کو ایک ہی کھاتے میں رکھا ہے. بات آپ نے کی ہے موجودہ الیکشن کے تنازعات جو ہیں اور جو اعتراضات جتنے بھی ہیں، اور جتنا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پچھلے 3 دن سے ہم مختلف ٹی وی چینل پہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں. اسلام آباد میں جسے آپ کہتے ہیں نا ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، ایک تو پہلے ہی PTI کے ہر جگہ پہ مضبوط امیدوار ہیں، اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اسلام آباد میں تو سارے وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں سارے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وکلاء حضرات ہیں ان کو تو کیس کرنے کے لیے کسی وکیل کی بھی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے فیس تو دینی نہیں ہوتی ہے. اور یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ جب یہ لوگ میرے خیال میں کر بھی دیا، تینوں نے چیلنج کر دیا، تو یہ جب عدالت میں یا الیکشن ٹریبونل میں اور جب یہ الیکشن کمیشن میں جب جائیں گے تو ان کے ساتھ وکیلوں کی بڑی بڑی لمبی لائنیں ہوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے احمد مغرب والے حلقے میں تو شاید میرا اتنا شاید نظر سے نہیں کوئی چیز گزری ہے، جو سید علی بخاری ہیں ان کی وکالت کو بھی میں بڑے اچھے طریقے سے ویسے بھی جانتا ہوں، چونکہ اچھے وہ عمران خان کی جو ٹیم تھی بابر امان والے اس چیمبر سے وہ ان کا تعلق ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنے ان کے فارم 45 ہیں انہوں نے اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھ کے باقاعدہ وہ گنتی کر کے انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ میرا رزلٹ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے چونکہ مصفار نواز کھوکھر جو ہیں وہ دونوں حلقوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، 47 سے بھی 48 سے بھی. انہوں نے خود آ کے نہ صرف یہ کہا کہ علی بخاری جیت گئے ہیں بلکہ وہ بھی کر رہے ہیں، وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور علی بخاری کی وجہ سے کر رہے ہیں. انہوں نے بلکہ ذکر بھی کیا ہے کہ میں رات کو اس کو مبارکباد دے کر آیا اور صبح پتہ چلا کہ خرم نواز جیت گئے. اور خرم نواز کا آپ نے ذکر کیا ہے، خرم نواز PTI کے دور میں
پی ٹی آئی کی اس لہر میں، اس جسے آپ کہتے ہیں، اس میں وہ پہلے وہ تھے یونین کونسل کے چیئرمین، تمہیر سے ان کا تعلق ہے۔ بعد میں جیسے کہ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صورتحال تھی کہ جس کو بھی ٹکٹ گیا موسٹلی لوگ وہ جو ہے نا وہ جیت کے تھے۔ خرم نواز پچھلی دفعہ وہ جیتے تھے الیکشن پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، اس دفعہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی، اس کے بعد پھر بیچ میں ایک میں نے ان کا بیان دیکھا جس میں انہوں نے ذکر کیا پی ٹی آئی بھی نہیں چھوڑی اور الیکشن بھی لڑوں گا۔ بعد میں آئی پی پی میں شامل ہوئے۔ آج دن کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر اچھا، لیا۔ وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ خرم نواز رائے صاحب نے مسلم لیگ نون جوائن کی، صاحب آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہے۔ جی جی، آپ نے کمال یہ دیکھا ہوگا کہ اس کی شروعات میں انہوں نے بڑے نیک اچھے انسانوں کی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وہ الرحمن سیاستدانوں کا تقیہ کلام آپ کہہ لیں۔ تقیہ کلام یعنی وہی ہے نا کہ اب اللہ کا نام لے کے اور آگے جو باتیں یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا، بلکہ مکس اپ کر دیا۔ میں نے ذکر پہلے کیا ہے کہ جب انہوں نے بوقت ضرورت پی ٹی آئی سے قطع تعلق ہزارے لا تلقی کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے ابھی جو الیکشن جب کاغذات وغیرہ جمع ہو رہے تھے اور میرے خیال میں انتخابی نشانات الاٹ ہو رہے تھے، ان دنوں میں یہ چونکہ لوکل ہے اسلام آباد تمہیر سے ان کا تعلق ہے، تو نجی گفتگو میں بھی اور میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور میں سیٹ یہ اس کی جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا 2002 میں اس نے شیخ رشید نے سیم انہوں نے اس طرح کیا۔ ساتھ ہی پتہ چلا کاغذات جمع کرانے کے بعد ساتھ ہی پتہ چلا کہ انہوں نے آئی پی پی جوائن کر لیا اور اس کے بعد انہی کے کوٹے میں ان کو وہ وہاں پہ بندہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ چیئرمینی سے عمران کے بیساکھی کے ذریعے وہ آئے ہیں، ایم این اے بنے ہیں پچھلی دفعہ، وہ حلقے میں متعارف ہوئے ہیں، اور اس دفعہ آئی پی پی کے اس مکسر سے انہوں نے وہ کیا۔ اچھا اب بات یہ ہوگی کہ این اے 47 کی تو ہم نے بات کر لی، اس میں اب یہی حال ناظرین تینوں حلقوں کا ہے، 48 کا بھی ہے، 49 کا بھی ہے، ایون اٹک صاحب اٹک میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایمان طاہر نے بھی چیلنج کر دی ہے، اسی طریقے سے ایاز امیر صاحب بھی شاید چکوال سے کر چکے ہوں، خیر کر چکے ہیں۔ لاہور میں آپ دیکھیں کہ ویسے قطع نظر باقی کسی بھی اس بات سے، کیا کوئی بھی شخص چاہے وہ لاہور کا ہو، پنجاب کا ہو، جو بھی ملکی سیاست پہ تھوڑی سی بھی نظر رکھتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اون چودھری جیت سکتے تھے؟ نہیں، وہ دو چیزیں، ایک چیز تو طے، میں چونکہ لاہور کا اتنی باریکی سے تو نہیں شاید میں جانتا، لیکن چونکہ ان کے مقابلے میں نون کا بندہ نہیں تھا، پھر کچھ لوگوں کو قسمت بھی ہوتی ہے۔ ہاں چلیں، قسمت ہے اور نون لیگ کی آشیرواد بھی تھی، لیکن باوجود اس کے سلمان اکرم کسی اور جگہ سے بھی شاید آشیرواد ہو۔ جی ہاں، دیکھیں سلمان اکرم راجہ بہرحال ایک بہت ہی پاپولر پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے۔ اسی طریقے سے اب بات تو یہاں تک بھی آ رہی ہے کہ شاید مریم نواز والا حلقہ بھی چیلنج ہو جائے، اور حمزہ شہباز، میاں نواز شریف، جی ٹھیک ہے، تو کیونکہ بات تو وہی ہے جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ رات کو جب سوئے اس وقت صورتحال کچھ اور تھی، اور جب صبح اٹھے ہیں تو صورتحال یکسر۔ میرے خیال میں چوئی صاحب میاں صاحبان کو اب یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کا دور گزر چکا ہے، ان کا طریقہ واردات جو ہے نا وہ بہت پرانا ہو گیا ہے۔ آپ ہمارے ناظرین جانتے ہیں اور ینگ جنریشن کو شاید اتنا ڈیپلی نہیں پتہ ہو، بلکہ میں اپنے ناظرین کو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے۔ میں وہ ذکر کر رہا تھا کہ 99 کے سپٹمبر میں نے چونکہ بہت زیادہ پڑھا ہے، غلام اکبر مرحوم روزنامہ اخبار کے وہ چیف ایڈیٹر تھے، بالکل اس کے مالک تھے، اور میڈاس کے آپ نے یاد کرایا، وہ اپنے کالم میں، آج کی بات وہ آپ کو یاد ہوگا، ناظرین بھی جانتے ہیں، وہ لکھتے تھے، اور اس وقت یہ ٹی وی کا اور سوشل میڈیا کا تو دورہ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا بھی ہے
G8 مرکز میں جو ان کا دفتر تھا، اور انہوں نے اپنے کالم میں اس کا اظہار کیا ہے کہ غلام اکبر مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں یعنی انہوں نے اپنی مثال دی ہے کہ غلام اکبر صاحب اور پروفیسر ہاشمی میڈاس دفتر میں کسی دور میں لاہور میں وہ بیٹھے تھے، تو ان کے پی اے نے آ کے بتایا ہے کہ میاں نواز شریف نام کا کوئی بندہ ہے. اس وقت یہ انہوں نے ذکر کیا ہے جب یہ موصوف وزیر خزانہ تھے 1981-82 کی 84 اس میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پروفیسر ہاشمی صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ بلال ہیں. وہ اندر آئے، تعارف ہوا، تو میں نے تعارف کرایا کہ پروفیسر صاحب یہ میاں نواز شریف ہیں. تو برجستہ انہوں نے کہا کہ یار یہ میرا چونکہ شاگرد بھی ہے، تو یہ اس دور میں تو بڑا نالائق ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں اسے وزیر خزانہ کس نے بنا دیا. تو آگے سے انہوں نے وضاحت کی کہ جنرل جیلانی اور یہ سارا یہ سسٹم تھا. غلام اکبر فرماتے ہیں، اپنے کالم میں بھی لکھا ہے انہوں نے کہ میں نے از رائے مذاق میاں نواز شریف کو کہا ہے، یہ میں 80 کی جائی کی بات کر رہا ہوں، کہ میاں صاحب اگر آپ 2 کروڑ خرچ کر سکیں تو ہم آپ کو ملک کا وزیر اعظم بنا لیتے. وہ کہتے ہیں کہ از رائے مذاق میں نے تو اس لیے کیا کہ ہماری میڈاس اس وقت نئی تھی، تو اس وقت کروڑوں والا تو تصور ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ چلو ہمارا بزنس شروع. تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ضرور. تو وقت گزر گیا. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ جب 90 والی دہائی میں میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو کہتے ہیں کہ میں جب چہل قدمی کر رہا تھا اپنے گھر میں نماز کے بعد، صبح کا وقت تھا، تو پروفیسر صاحب کو وہ پرانی بات یاد آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ کالی زبان والے وہ تو واقعی وزیر اعظم بن گیا ہے. میں نے فوراً جواب دیا کہ پتہ نہیں میری زبان کالی ہے یا قوم کی تقدیر کالی ہے. یہ میں اپنے ناظرین کو بات بتا رہا ہوں 90 کی دہائی کی، یعنی 1990 میں جب پہلی دفعہ وزیر اعظم میاں صاحب بنے تھے، تو اس وقت شاید میڈاس کو وہ اشتہارات وغیرہ دے کر یا اس وقت جو بیانیہ تھا، بعد میں ذکر بھی ہوا ہے کہ کس نے کس سٹیج پہ کیا کیا بیانیہ بنایا، کیا کیا کام کیا، بینظیر کے خلاف کیا ہوا، اسد زرداری کے خلاف کیا پروپیگنڈے کیے گئے اس وقت. اچھا یہاں ایک بات میں اور کروں. آپ یہ دیکھیں، آپ نے ذکر کیا محترمہ بینظیر بھٹو کا، وہ سبھی جانتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وہ ایک مصنوعی تصاویر پھینکی گئی، اڈاپ فوٹو شاپ کا، چونکہ لوگوں کو اس وقت اندازہ نہیں تھا. آج کل تو بچہ بنا رہے ہیں، تو وہ اس وقت چونکہ وہ ذرا اور طریقے سے بہرحال اب آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا نا کہ یہ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی ویڈیو جو وائرل ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جو سٹائل تھا اس وقت، یعنی کہ ذاتیات پر کردار کشی والا معاملہ، وہی آج عمران خان صاحب کے متعلق میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے پرانے جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. یہ 2024 ہے. 1990 میں، 1985 میں، 1988 میں شاید یہ باتیں جچتی بھی تھیں اور عوام بھی بولی بالی تھی. اب دیکھیں 2024 ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا وار ہے، اور بچے کو دیکھیں 10 منٹ پہلے اگر لاہور کے کسی حلقے کا ابھی وہ ذکر ہو رہا تھا کہ وہ اپنا وہ جو وسیم قادر ہے رویل اسکر کو جنہوں نے ہرایا، تو 5 منٹ بعد نہ صرف ان کی باتیں آ گئی بلکہ ان کے متبادل جو لوگ تھے ان کا بھی ذکر ہو گیا، اور ان کو جو اسباب ضرورت انہوں نے گالیاں بھی دینی شروع کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں اور 2024 میں 34 سال کا فرق ہے. اب میاں صاحبان کو کون سمجھائے کہ وہ پرانا دور ختم ہو گیا، اپنی مرضی کے جو آپ جرنلسٹ بٹھا کر. پھر آج بھی میاں صاحبان کا یہ تصور ہے کہ اخبارات کے فرنٹ پیج پہ سرخیاں ہماری ہونی چاہیے، ہمارے فوٹو. دیکھیں وہ بہت پرانی بات ہو گیا. اگر سرخیوں سے، فوٹوز سے، تصاویر سے بات ہوتی تو یہ موجودہ الیکشن جو 8 فروری کو جس کا انعقاد ہوا ہے پاکستان میں، تو میرے خیال میں پورے سسٹم میں، پورے سیزن میں، پوری الیکشن مہم میں مجھے نہیں اندازہ کہ کسی پی ٹی آئی کے امیدوار کی کوئی خبر چھپی ہو. دیکھیں نا، اشتہار تو دور کی بات ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب لوگوں کی کارنل میٹنگ تک نہیں ہوئی تو اخبار میں تصویر یا اس کا تک نہیں بنتا تھا. تو اٹس مین مجھے
آپ کو, ہمارے ناظرین کو, بلکہ مقتدر جو ہمارے حلقے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب وہ پرنٹ میڈیا کا بھی دور, ایون میں یہ سمجھتا ہوں, میں چھوٹا سا کل پرسوں کسی پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے, سنو ٹی وی ہمارے کچھ جاننے والے ہیں ان کا وہ ہے, تو وہ 10-15 منٹ وہ صرف ایک ایم پی اے کو امیدوار کی بار بار وہ دکھاتے ہیں. حیران کن بات تھی کہ میں خود اتفاق سے نا اس وقت اتفاق تھا, میں سنو ٹی وی سنو ٹی وی دراصل میں ابیب اکرم صاحب کی وجہ سے, کیونکہ ابیب اکرم صاحب کا تجزیات بہت اچھے ہوتے تو میں دیکھ رہا تھا, تو وہاں وہ انہوں نے اس کو کٹ کیا تجزیے کو, اور وہ انہوں نے کٹ کر کے وہ نیوز روم میں جا کے اسٹوڈیو میں, تو انہوں نے وہ PP10 کے جو امیدوار جیتے ہیں چودھری نعیم جن اعجاز, پہ اعتراضات بھی ہے اور آج ان کو میرے خیال میں چیلنج ایک بھی وہ ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر اتنی کچھ دیر بات کی, اور یہ میرے خیال میں پاکستان میں واحد حلقہ ہوگا جو ایم پی اے ڈسکس ہوا ہے ٹی وی پہ, ورنہ تو قومی اسمبلی کو وہ ڈسکس کیا جا رہا بلکہ ہے. قومی اسمبلی میں بھی جو معروف ہوتے ہیں ان کے اوپر ذرا زیادہ لمبی بات معروف حلقوں کی, ورنہ جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں کے دے فلاں آدمی جیت گیا. وہ آپ بات کر رہے تھے نا کہ اب وقت بدل گیا, ایک بات تو ثابت ہوئی نا جی کہ عمران خان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے, میں تو سمجھ رہا ہوں سر کے اوپر سے وہ جو ہے نا وہ بول رہا ہے بالکل اس کی وجہ. اور دیکھیں نا, میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ عمران خان کے رویے سے, اس کے آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے طریقہ کار سے مجھے بھی اختلاف ہے, بے شمار لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا, لیکن ایک چیز طے ہے کہ لوگوں یعنی فالوورشپ اس کی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھ لیا 8 فروری کو, مطلب ہمارے ناظرین نے بھی دیکھ لیا, پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. آپ یہ دیکھیں, 10 اندازہ کریں کہ نہ عمران خان باہر, نہ انتخابی نشان موجود, نہ کوئی جلسہ, نہ کوئی تقریر, نہ کوئی جلسہ, ایون میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا پولنگ کیمپس نہیں تھے, یعنی سرے سے نہیں تھے, کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود اگر یہ حال ہے, اگر سب کچھ نارمل ہوتا, عمران خان بھی تقریر کر رہا ہوتا, چلے چھوڑیں عمران خان کو اگر فرض کریں وہ جیل میں بھی رہتے, صرف بحثیت پارٹی انتخابی نشان بیٹ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میرے خیال میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ ہے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسی امیدوار کا ہم نے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہمیں تو 20-25 دن مل گئے, ہمیں تو 3 دن مل جائیں تو یہ. میں آپ کو چھوٹی, ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, PP10 کے جو امیدوار تھے چودھری میر افضل, وہ اپنی ویڈیو میں یہ بات کر رہے تھے کہ میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, چونکہ ان کے حساب سے انہوں نے جو رزلٹ وغیرہ دکھائے ان کو امید ہے کہ شاید ان کا رزلٹ بھی وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو وہ بمانگت والی اس چیز کا اعتراف کر رہے تھے کہ میں بے شمار پولنگ سٹیشن ایسے ہیں, بے شمار علاقے ایسے ہیں, بے شمار یونٹ کونسل ایسی ہیں کہ جہاں تک نہ میں پہنچ سکا اور نہ میری وہاں پہ رسائی ہوئی, اور اس کے باوجود لوگوں نے وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بوریوں بھر بھر کے ان کو دی گئیں, تو PTI کو پاکستانی عوام نے اس الیکشن میں وہ بوریوں بھر بھر کے ووٹ دیے. بالکل. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو ختم کروں, آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے. ریزن اس کی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, اس چینل پہ تجزیات بھی آپ کو ملیں گے, اس کے اوپر آپ کو انٹرویوز بھی ملیں گے, اس کے اوپر آپ کو نئے نئے زاویے سے گفتگو بھی ملے گی. ہم پوری ایمانداری سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہم آپ تک پہنچائیں. آپ کو کچھ باتوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, کچھ چیزیں آپ کو پسند بھی آئیں گی, لیکن ایک چیز کا ہم آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ یہاں اس چینل کے اوپر جو کچھ بھی آپ تک پہنچایا جائے گا اس میں پوری ایمانداری اور نیک نیتی کا عنصر لازمی شامل ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.